درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے گزشتہ آپ نے سنا تھا کس طرح سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات لینے 3 افراد کو مدینہ بھیجا تھا، اور دونوں آ کر کے جب بتایا تھا جو یہودیوں نے ان سے پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول سے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی کا انتظار کر کے وہی جواب عطا فرمایا تھا جو ان سے پوچھا گیا۔ تو جواب دینے باوجود بھی ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تو بہرحال آگے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، وہاں رہنا ان کے لیے دو گھر ہو گیا، تو پیارے پیغمبر نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے بسر کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے ہم کہاں جائیں؟ ساتھیوں نے آپ سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے، پہلے اس کا نام حبشہ تھا، اب اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اب یہ عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان بس ایک سمندر حائل ہے، اس سمندر کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اس وقت جو نجاشی تھا وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا، ماننے والا تھا، نام اس کا اسحما تھا، اس کا نام اسحما تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 5واں سال تھا، اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، 2 4 کر کے انہوں نے عرب کو خیر بات کی۔ حبشہ پہنچے تو اسمحہ نجاشی نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو بہت ناراض ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، ان کے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی، قریش ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہیں باہر سے انہیں مدد مل گئی تو ہمارا کیا بنے گا، تب تو ہم بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر تو ان کی آواز ہر طرف گونج اٹھے گی، جدھر دیکھو اسلام کا ہی بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیعہ کا بیٹا عبداللہ تھا، دوسرا عاص کا بیٹا عمر۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں، مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں واپس لائیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے قیمتی تحفے بھی اپنے ساتھ لے گئے، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حبشہ پہنچے تو پہلے درباری پادریوں سے ملے، دونوں کی اسکیم تھی، یعنی یہ لوگ پہلے جب حبشہ پہنچے تو بادشاہ پہنچنے سے پہلے یہ لوگ پورے ملک میں جو مشہور جو بادشاہ کے دربار میں رہنے والے جو پادری تھے ان سے ملے۔ دونوں کی اسکیم تھی،
پہلے انہی کو ہموار کیا جائے، اس غرض سے انہیں بھی کچھ تحفے تحائف دیے۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں، انہوں نے حضور والا کے یہاں پناہ لی ہے، انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے، حضور والا کا دین بھی نہیں اپنایا ہے، ایک نیا ہی دین لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور والا، گھر گھرانے والے ان سے عاجز آ چکے ہیں، انہیں لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے ان کی تائید میں آواز اٹھائی، پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے، ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ وہ لوگ ہیں کہاں؟ میں ان کی بھی باتیں سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں حاضر کیے جائیں۔ یہی چیز تھی جس سے سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا، مسلمان حاضر کیے گئے اور مسلمانوں کا سامنا بادشاہ سے ہوا تو ضرور بادشاہ ان کی باتوں سے متاثر ہوگا، اس کا ڈر تھا کافروں کو۔ تو مسلمانوں کو حاضر کیا گیا، بادشاہ نے سوال کیا، سنا ہے تم لوگوں نے اپنا قومی دین چھوڑ دیا ہے، میرا دین بھی نہیں اپنایا ہے، یعنی عیسائیت، اور جو دوسرا دین ہے ان سب سے بھی بیزار ہو، تو کیا کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو؟ کیا تم نے کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو؟ آخر وہ کیسا دین ہے؟ معاملے کی وضاحت کرو۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی اور سب کی ترجمانی آپ نے فرمائی۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، طاقتور کمزور کو چوستے تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول پر ایک کتاب بھی نازل کی، ہم اس رسول کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کی سچائی اور پاک بازی سے واقف تھے، اس نے ہمیں سچے دین کی دعوت دی، اس نے کہا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس رسول کو سچا جانا، اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا جان و دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی وہ جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی، ہم کو بے دردی سے ستانے لگی، اس دین سے ہم پھر جائیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم تنگ آ گئے، وہاں سانس لینا دو بھر ہو گیا، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے، ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی، یہ حضرت جعفر طیار کا خطبہ تھا جو نجاشی کے دربار میں آپ نے دیا۔ نجاشی، اس پر جو کلام اترا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہو تو سناؤ۔ نجاشی نے کہا، اس پیغمبر پر، اس نبی پر جو کلام اترا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو سناؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی، نجاشی پر بہت اثر ہوا، اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی، جتنے پادری تھے ان سب کا دل بھی پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
روتے روتے ان کی بھی داڑیاں اور صحیفے تر ہو گئے جو انہوں نے اپنے ساتھ کتابیں لائی تھی۔ آیتیں سن کر نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں، یہ ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں۔ اس نے قریش کے سفیروں سے کہا واپس جاؤ، بخدا اب یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی، انہیں ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس کو گوارا نہ کیا۔ اس نے قریش کے قیمتی تحفوں کو یہ کہتے ہوئے نفرت و حقارت سے ٹھکرا دیا اگر تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تو تب بھی ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ سفیروں نے اسے بہت ورغلایا لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ دونوں اپنا سموں لیے واپس آئے۔ مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ مسلمان زور پکڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے راہیں کھلتی جا رہی ہیں، یہ سوچ کر مشرک تڑپ اٹھے اور انہوں نے ایک اور نیا منصوبہ بنانے کا پلان بنایا۔ انہوں نے اس تعلق سے آپ کو کل بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت، عشق، آپ کی اتباع کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور پروردگار نبی علیہ السلام کی ہر بات کو، ہر سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔